کہ 60 ہجری میں جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی حدیث جو میں نے بیان کی ہے کہ 60 ہجری میں ایسے عمراء ہوں گے جو نمازوں کو ضائع کریں گے، نفسانی خواہشات کی پیروی کریں گے۔ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں، میں کہتا ہوں پہلا شخص جس کے اوپر سب سے زیادہ جس بات کے متعلق کہا جاتا ہے، نقب لگایا جاتا ہے کہ وہ یزید تھا، شارب الخمر، وہ خود شراب پیتا تھا۔ حضرت عمر نے شرابیوں پر حد لگائی تھی، شراب خانے کو جلانے کا حکم دیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی آپ نے 40 کروڑوں کی حد لگائی تھی۔ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں یزید اب خود شراب پینے کا عادی ہو چکا تھا۔ وَإِتْيَانُ بَعْضِ الْفَوَاحِشِ، بعض فواحش کے ارتکاب کرنے والا شخص، بے حیائی کے کام کرنے والا شخص یہ یزید تھا۔ علامہ ابن تیمیہ منہاج السنہ کے اندر لکھتے ہیں کہ یزید یہ اللہ کی صحیح معنوں میں اطاعت کرنے والا نہیں تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ کونہ عادلا فی کل امورہ مطیعا للہ فی جمیع افعالہ لیس ھذا اعتقاد احد من ائمۃ المسلمین، کہ یزید کما حقہ تمام امور میں عادل تھا اور اللہ کی اطاعت کرنے والا تھا۔ یہ فرماتے ہیں نہیں، اس پر امت کا کوئی عقیدہ نہیں ہے، بلکہ امت اس بات پر متفق ہے کہ اس سے فسق و فجور کا ظہور ہو چکا تھا۔ نمازوں کو ترک کرنا، پھر نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا، یہ چیزیں، شراب کی عادت یہ اس کے اندر پائی جاتی تھی۔ اگر اب میں اس کی طرف آتا ہوں کہ کربلا نہ واقعہ ہوتا تو دین ہمارا برباد ہو جانا تھا۔ امام علی مقام امام حسین کی شہادت سے آج ہمارے سامنے رسول پاک کی سنت، خلفائے راشدین کی سنت حدیث کا حصہ بنی ہوئی ہے، ایک قانون کی حیثیت رکھتی ہے، ایک شریعت کا درجہ رکھتی ہے۔ تو اگر یزید کے دور میں شراب کی عادت ہو جاتی، شراب پینے کے خود جو پیتا تھا اپنی رعایا کو بھی آرڈر دے دیتا، امام حسین اگر بیعت کر لیتے تو یہ حجت بن جاتی کہ امام علی مقام نے شرابی کی بیعت کری ہے، لہذا شراب پینا جائز ہے۔ پہلے خلفاء کا قانون یہ تھا کہ شراب حرام ہے، شرابی کو حد لگائی جاتی تھی۔ اس نے خود شراب کو ایجاد کر دیا، جو پیے گا اس سے رخصت ہوتی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ آج امت حد لگانے کا حکم جاری کرتی، شراب کی ممانعت کی طرف جاتی یا پھر یزید کے قانون کی طرف جاتی؟ شریعت کے اندر دو ضابطے بن جاتے، دو قانون بن جاتے، دو نظریے بن جاتے، دو سوچیں بن جاتی۔ کچھ کہتے ہیں امام علی مقام نے بیعت کری تھی، لہذا اگر شراب کی جب منع ہوتی تو آپ نہ بیعت کرتے، لہذا شراب جائز ہے۔ کچھ کہتے ہیں خلفائے راشدین نے منع کیا، حضور نے منع کیا، قرآن کی نص آ گئی تھی، لہذا قرآن کی نص کے خلاف، رسول اللہ کی سنت کے خلاف، تمام خلفائے راشدین کے جو منہج کا خلافت، منہج خلافت ہے، اس کے خلاف یزید کے یہ جو اعمال پائے جا رہے تھے، امام علی مقام امام حسین نے اپنا سب کچھ قربان کرا کے سانحہ کربلا کے بعد جب امت نے نفرت کرنی شروع کر دی، جن لوگوں نے بیعت کی تھی بیعت بھی توڑ دی تھی، تو لوگوں کو یہ بتا دیا ہے جو فاروق اعظم کا عمل ہوگا، جو ابو بکر کا عمل ہوگا، جو عثمان کا عمل ہوگا، وہ تو حدیث کا حصہ ہوگا، جو اس پلید کا عمل ہوگا وہ گندی تاریخ کا حصہ ہوگا۔ امام علی مقام امام حسین نے امت کو اس سانحہ کربلا کے بعد شریعت کو جو ایک منہج اور قانون چلے آ رہا تھا، آپ نے اس میں تبدیلی سے بچایا، ورنہ اس شریعت کے اندر اب نماز کی بات آ جاتی، زور کا وقت، جیسے ابن کثیر نے نقل فرمایا کہ یہ نمازوں کو تاخیر سے پڑھتا تھا، یہ اپنے یہ کہہ دیتا تھا میں زور اثر گھٹی پڑھوں گا، عشاء کی نماز مغرب کے ٹائم پڑھوں گا، مغرب کی ٹائم عشاء پڑھوں گا۔ آپ مجھے بتائیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، جو اللہ رب العزت نے فرمایا ہر نماز کو مقرر وقت پر فرض کیا گیا تھا، بعد میں آنے والے اس قرآن کی طرف دیکھتے یا یہ حجت بن جاتی اس کی طرف دیکھتے۔ اب ریشم پہننا میرا آقا کریم نے منع فرما دیا، اب یہ پہنتا، اگر یہ رعایا کو اجازت دے دیتا کھلم کھلا لوگ ریشم پہننا شروع کر دیتے، اب بعد میں آنے والے رسول اللہ کی سنت کی طرف دیکھتے یا اس کی یہ حجت بن جاتی۔ تو امام علی مقام امام حسین اور سانحہ کربلا سے ہمارے دین محفوظ ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بازار میں جاتے، عام حالات میں جاتے
تو وہ کہتے اعوذ باللہ من امارت الصبیان، میں ان نوجوان لڑکوں کی بادشاہت سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ اب یہ نوجوان لڑکے اور بادشاہ یہ کون تھے؟ آپ سے پوچھا گیا وما امارت الصبیان، یہ نوجوان لڑکوں کی بادشاہت کون سی بادشاہت ہے، اس میں کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ فرمان سنے، آپ نے فرمایا ان اطعتموہم ہلکتم، اگر تم ان کی اطاعت کر دیتے تم ہلاک ہو جاتے، ای فی دینکم، یعنی تمہارا دین برباد ہو جاتا۔ آج کے دور میں اگر کوئی شخص اگر سانحہ کربلا واقعہ نہ ہوتا تو یزید کے قانون نافذ ہو جاتے، لاگو ہو جاتے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جو اس کے قانون کو اپنا دیتا وہ اپنے دین کو برباد کر بیٹھتا۔ تو سانحہ کربلا نے ہمارے دین کی حفاظت فرمائی ہے۔ دوسری حدیث جسے مصنف ابن شیبہ کے اندر، امام بخاری کے استاد ہے مصنف ابن شیبہ، آپ نے جو الفاظ نقل فرمائے، امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا وما امارت الصبیان، یہ کون سی عمارت ہے؟ آپ نے فرمایا ان اطاعوہم ادخلوہم النار، اگر جو لوگ ان کی اطاعت کریں گے ان بادشاہوں کی، وہ انہیں جہنم کی طرف لے کر جائیں گے۔ سانحہ کربلا نے فرق کر دیا ہے، حق حسین کے ساتھ ہے، شریعت حسین کے ساتھ ہے، قانون حسین کے ساتھ ہے، اور جو رسول اللہ خلفائے راشدین کا جو منہج تھا، امام علی مقام امام حسین نے اپنی قربانی سے، اپنے بچوں کی قربانی سے اس کو بچایا ہے، اگر یہی قانون بھی خلفائے راشدین کے قانون کے ساتھ مکس ہو جاتا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق جو اس کی اطاعت کرے گا اس کا دین برباد ہوگا، اور یا جو اس کی اطاعت کرے گا وہ جہنم کی طرف چلا جائے گا۔ گویا سانحہ کربلا نے ایک ہمارے دین کی بھی حفاظت فرمائی ہے، اور ایک ایسے فاسق کی اطاعت کرنے کے جو ایک آج گالی کے سہارا بن چکا ہے، اگر اس کی کوئی اطاعت کر دیتا تو جہنم میں چلا جاتا۔ اس سانحہ کربلا سے صبح قیامت تک آنے والوں کو جہنم سے بچا کر جنت کے راستے کی طرف گامزن کیا گیا۔